غزوہ حنین کے موقع پر ہمارے آقا و مولا جب تشریف لائے، حضور تشریف فرما تھے، حضرت سہل بن حنظلیہ یہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں حضور تشریف فرماتے زور کی نماز پڑھانے کے لیے، ایک شاہ سوار آیا، کہنے لگا حضور قبیلہ حوازن کے لوگ اپنے بچے بھی لا رہے ہیں، اپنی عورتیں بھی لا رہے ہیں، اپنا مال بھی لا رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ یہ جڑے کھویاں دیاں چرخیاں وہ بھی پٹ کے لیا، فیصلہ کن جنگ کرنے واسطے تواڈے واسطے آ رہے ہیں۔ تو حضور نے نہیں فرمایا حالات بڑے خراب، حضور مسکرا پے، فرمایا کل یہ سارا سامان ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ قیادت یہ ہوتی ہے، قیادت یہ نہیں ہوتی او جی حالات نہیں ٹھیک حضرت جی چلیے نہیں۔ کئی لوگوں نے مینوں ڈی چوک کیا جی ہن پانی بھی بند ہو گیا تے ہن انج بھی ہو گیا، تو میں چلیے نہیں، مینوں گڈی بند کر کے نہ مشورہ دیتا ہے نا کہ پانی بھی بند ہو گیا، روٹی بند ہو گئی تے سارے بندے مرواؤ ہو تے ہن چلیے کسی بہانے نہ نکلیے۔ پتہ میں انہوں نے کیا، میں آکھا ایس ڈی چوک جو جڑا چھپ کے ہونا ساڈا نکلنا ہے نا قیادت دا، اے دا معنی جان دیو قیامت تک حضور دی امت سر نہیں چاہ سکے گی۔ لوگ کہنے کے بڑے نعرے لاندے سن غلامی رسول میں موت بھی تھے، ایسے کتے سن کہ ڈی چوک تو مسلمانوں دی نک کپا کے آئیں، میں آکھا تو مولی خادم دی لاش جائے تے ہو سکتا صدی بعد بھی حضور دی امت کھڑی ہو جائے، او ساڈے علماء دیاں لاشاں آئیاں سن ڈی چوک چ، میں آکھا ہونے نہیں جانا، ہن مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کا۔ آج وہ روندے ہیں کہنے لگے تو اسے سانو نہ یہ نصیحت کردا تے پتہ نہیں ساڈے نال کی گزر جانے۔ میں کہا نا ایتھے تے مرنے واسطے اسی آیا، تانوں کہنے کہ اسی واپس جانا ہے تے موت نو اسی سامنے پھر رقص کردے ہیں ویکھیا، میاں صاحب ویکھیا کہ نہیں؟ کیوں جی حضرت رقص کردے ہیں ویکھیا موت نو سامنے، تے موت سانو ویکھ کے پیچھے نسی، انہاں کہو اے تے شیر آ گئے ہوئے، او تے شیر لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تے میں لوگاں دے پتر لے کے نہیں سی گیا، میرے دو ہی پتر سن تے میں نال لے کے گیا سی۔ ہاں جی ایک دن راتی سحری دے ٹائم حملہ انہوں نے کہا بھائی ہنے اسی صفائی کر دینی ہے، انہاں نوں آپریشن کرنا ہے۔ میں گڈی وچ ٹیک لا کے اتنے سون دی جات ہے کوئی نہیں، گڈی ٹیک لا کے سیٹ تے میں ستے ہوئے سی، اچانک میری گڈی دا دروازہ کھولیا تے ٹھک بند ہویا، میں آکھا کون ہے ایڈا بدتمیز آدمی کوئی، وہ میں ویکھیا تے میرا وڈا منڈا، ظاہر وہ پتر پیو دی تو باقی کا شاگرد کوئی نہیں نہ کردے نہ مقتدی، انہیں آئیں ٹھک مارا، میں ویکھیا میں آکھا تینوں کی ہویا ہوئے؟ کہنے لگا اٹھو کی ہویا نا مطلب کی ہویا؟ لوگاں نے میں کی ہویا؟ کہنے لگا وہ آپریشن کرن لگے ستے پے ہو، او میں آکھا تو تیار ہے مرن واسطے؟ کہنے لگا ہاں، میں آکھا چلو پھر چلیے، میں کہا ویل چیئر کٹو چلیے ایسے اینجے میں انہوں لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا۔ میں اسلام کانڈ نہیں لگن دے، اسلام بدر ہی ضرور لے جاندہ، جس ویلے کچھ بھی نہیں پھر حضور فرمایا یہ جبریل آ گیا گھوڑا پکڑ کے، یہ میکائیل آ گیا، یہ اسرافیل آ گیا، آئے کہ نہیں؟ اسلام کانڈ نہیں لگن۔ جنگ یرموک پھر اسلام کانڈ لگن دیتی، 3 لاکھ بندہ سی کم از کم تے صحابہ صرف 36,000 سن، تے اتنے سارے صحابہ چیخ پے سن، سارے چیخن تو مراد سارے نے دعا منگی یا اللہ، تے انہاں دے پادری اینج اپنی انجیل لے کے اچھی اچھی آواز نال پڑھ رہے سن، تے اگے اپنی فوج تو اگے پڑھ رہے سن، تے معاذ بن جبل کہندے نے جدوں میں کہا یا اللہ ویکھ کی ہون لگا، سارے صحابہ نے اتنے خطبہ دیتا، تے حضرت ابو سفیان آخر تے ویکھیا نا بھئی حالات نہیں ٹھیک ہو رہا ہے، فرمایا ھذا رسول اللہ، فرمایا پریشان نہ ہو یہ رسول اللہ بھی جلوہ گر ہے، فرمایا حضور بھی جلوہ، تو پھر اتنے جناب کمال ہو، کیوں جی نابینا صحابی بھی چلے گئے، بڈھے بھی چلے گئے، جنہاں دے ہاتھ کٹے ہوئے سن وہ بھی چلے گئے، کیوں ساری چلے جائے، اتنے کہندے میرے ڈھڈے درد سی، میں اس واسطے حضور دی عزت واسطے نہیں آیا، کیوں جی اسی انہاں نوں بلائی، اسی کدی تانوں اپنے واسطے تے نہیں نہ بلاندے یار، جدوں حضور دی گل آوے تے پھر اپنے پتراں نوں بھیجیا کرو، او بچیا میں تینوں پالیا ہی تاں سی، او یار اج حضور دی واری آئی، حضور دی عزت دی واری، ماواں بھی اپنے پتراں نوں گھروں باہر کڈ دینا، پترا میں تینوں دودھ ہی تاں پلایا سی، جا اج موقع بنیا رسول اللہ واسطے، کیوں جی ایک ہی مطلب ہویا جہاں بچہ باہر نہ نکلی تو پھر اسلام انج ہی ہونا ہے، جلے وہ مسیتاں دے سپیکر تے اترنے سن، پتر تساں بھی بچائے، ایک دو پتر اسلام نو دے دینے، اسلام لینے کوئی نہیں سن، اسلام ہر بندے دا پتر نہیں لیندا، اسلام او دا پتر لیندا جدا گروپ خون ملدا ہوے، ہر بندے دا نہیں لیندا،
میں حقیقت بالکل جدا گروپ ملتا ہوئے اسلام ممتاز ایک کوئی خون لیا پوری امت کھڑی کر گیا کھڑی نہیں کر گیا ایک کو اسلام نے خون لیا اوباما بھی پریشان اپنے بھی پریشان اوے لبیک کدھروں آ گئے ہوئے وہ اے کدھروں آ گئے ہوئے اوے منڈے نو کی ہو گیا اوے منڈے لبیک ہی لبیک وہ گھراں گلیاں محلے بس تسی صرف نعرہ لا دیو نہ بندے مارنے دی لوڑ ہے نہ احتجاج کرن دی لوڑ ہے نہ اگاں لگڑیاں ملک ساڈے فقیراں بنایا تے اے ساڈے پناہ گاوے حضور دے دین واسطے بنیا تسی صرف لبیک دا نعرہ لگاؤ پھر ویکھو ہوندا کیویں توجہ ہن ہر جگہ پیر صاحب بھی جلوہ گر سن اے بھی حضرت بھی جلوہ گر سن پیر صاحب بھی سید عرفان صاحب اس محفل جائے سن اے ہن جتھوں اسی آئے سید عرفان صاحب عرف نانگا مست جڑے 13 سال مجذوب رہے اس محفل وچ موجود سن میں انہوں نے سامنے سارے دے پوچھا میں کہا دسو جی انہاں دا ہن بھی سارا روحانی لوگاں نال تعلقات ہیں میں کہا دسو جی رسول اللہ سید بھی ہیں میں پوچھا اج بھی میں پوچھا تواڈے سامنے پوچھا ہاں تو پھر عرفان شاہ نے کی کیا میں کہا جی تسی دسو اس ویلے حضور خود کی چاہتے ہیں میری امت کی کرے انہوں نے کہا حضور خود چاہتے ہیں کہ میری امت لبیک کا نعرہ لگائے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول غازی تنویر احمد قادری جیل وچ بیٹھ کے لبیک دے نعرے لاندا کہندا صرف 2 مسلمان باقی سارے انگریز ہیں تے کہن لگے اج تک کسی انگریز نو لبیک تے اعتراض نہیں ہے بلکہ کہندے مینوں انگریز ویکھ کے کہندے یارا ساڈا دل کرنا اسی تیری عزت کری انگریز قیدی انہاں نو کہ ویکھ کے کہندے او کہندے مینوں ویکھ کے کہندے نے ہولی مین ہے منڈے ہولی مین دا کی معنی لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول وہ کہندے میں مینوں وہ کہندے ہولی مین آ گیا پھر وہ کہندے کہ بھائی جدو انگریز قیدی آپس وچ فوش گفتگو کر رہے ہون نہ گندیاں گلاں تے میں پہنچ جاواں تے کہندے چپ کر جاؤ یار ہولی مین آ گیا کیسی مینوں ویکھ کے بھائی وہ کہندے تیرے جا جنا اسی کد نہیں ویکھیا میں اقبال کو پوچھا ہے کی بن گیا بھائی اتنا سونا غازی تنویر کیوں ہویا اقبال کہندا عاشقان اوز خوباں خوب تر خوش تر و زیبا تر و محبوب اس طرح واہ واہ تے مینوں پچھلے دن ہستے ہستے فون کینا کہ ہسی جان میں آکھا جی گل کرو تو فون دا ٹائم مک جانا وہ پھر ہس پون میں آکھا بادشاہ گل کرو کی کرنا چاہتے کہنے لگے تو جے کہنا علم الدین دا جدوں سزا ہوئی تے او دا 12 پاؤنڈ وزن ود گیا تے میں آکھا پھر ہس کے کہنے لگے میرا بھی 10 تو 15 کلو وزن ود گیا تے غازی تنویر صاحب کہندے تو میرے کو مرزائی مروایا او کیڑا لینڈ ہے جی سکاڑ لینڈ کہندے تو میرے کو مرزائی مروایا میں آکھا جی میں تو لاہور بیٹھا بادشاہ میں تو انہوں کی کیا کہنے لگے میں تیری تقریراں سندا سی تو کہندا سی غازی علم الدین چھرا باہر رکھ کے گیا باہر رکھ کے گیا باہر میں کہا انہوں بڑا زنگ لگ گیا انہوں ذرا آزمائیے تو صحیح گئی کیوں وہ کہنے لگے تو مرو میں آکھا جی کہنے کمال ہوئی غازی صاحب فرماندے بھائی میں جدو لندن تو چلیا نا سکاٹ لینڈ کہنے دور سی میں نے یہ پتہ سی بھائی کسی دکان تے وہ مرزائی کہندا ہر ہفتے جبریل میرے کو آندا جبریل میرے تے وہی آندا کہنے لگے میں سوچیا بھائی جا کے کسی دوست کو رواں گا پھر وہ پتہ پوچھاں گا پھر انہوں ماراں گا کہنے لگے جدو دل وچ خیال ہے کلی میں ڈرائیونگ کر رہے سی تو کہندے مینوں آواز آئی بھی اج تو گستاخ ہو نہ ماریا نا تو ساری زندگی خارج زدہ کتے دی طرح زندگی بسر کرے کہنے لگے میں پھر کیا جناب مینوں تو پتہ ہی نہیں ہوتی دکان کتھے کتھے راندا کہنے لگے پھر آواز آئی کہ بادل آ رہا یہ تینوں توڑ لے جائے گا
کہنے لگے وہ بادل توڑ میں نے دکان دے کنارے لے گیا. میں سامنے گڈی کھڑی کی تھی تے میں دی دکان اتنے چڑھ گیا. انہوں دا کتنا قد ہے پتہ ہے؟ 6 فٹ 2 انچ قد ہے غازی تنویر صاحب. وہ کہنے لگے میں جدو دکان اندر وڑیا تے ایویں ٹھنگنا جا میری کچھ بھی نہیں سی آندا. دل تو میں کیتا بھئی اتھی مروڑ دیواں. میں آکھیا نہیں پہلے انہوں سمجھاواں بھئی. میں انہوں کہا تو کی کہندا بھئی تیرے کول فرشتہ آندا؟ ہاں ہاں آتا ہے عرف. تے انسان دا پتر بن کی کھوتیا ہن ہنگنا ہنگدا تو کہ بکواس کرنا حضور آخری نبی من گل مک گئی. کہنے لگا نہیں میرے پاس آتا ہے میرے پاس آتا ہے. میں انہوں کہا انسان بن انسان. انہوں نہیں سی پتا بھئی یہ کون آیا آج. وہ کہا بھئی اتنے تو بڑا قانون کا بڑا پاسداری ہوتی ہے, اتنے چڑی بھی نہیں ماری جاتی. انہوں نہیں سی پتا محمد عربی دے شیر جدھر بھی جان گل ہو رہے. وہ کہنے لگے بھئی میں چھرا اتنے بدے ہوئے سی اتنے بازو میں. وہ علم الدین والا. وہ کہنے لگے میں تھوڑا جا اینگ کھسکایا نا تو پھر ہلیا. میں کیا سیدھا ہو. کہنے لگے میں انہوں کیا میں کہا آج تینوں جبریل نے نہیں دسیا کہ محمد عربی دا شعر آ رہا ہے. کہنے لگا حضرت ابو مسلم خولانی مدینہ منورہ پہنچ گئے. جا کے حاضری دین تو بعد ایک ستون دے سامنے فقام الى ساریت من سوار المسجد یصلی. ایک مسجد نبی شریف دے ستون دے سامنے نماز پڑھنے شروع ہو گئے. فبصر به عمر. اتنی دیر حضرت عمر آ گئے. نگاہ عمر نے ویکھیا بھی تازہ تازہ کوئی ڈیوٹی دے کے آیا بندہ. چہرہ دسدا نا جی بندہ تازہ تازہ ڈیوٹی دیتی. حضرت عمر نے ویکھیا. حضرت عمر بہ گئے. جدو سلام پھیریا تے فقال عمر من این الرجل. فرمایا جنیا کتھوں آیا؟ قال من الیمن. انہوں نے کہا جی یمن چ آیا. تے حضرت عمر پوچھ دے کی گن قال ما فعل اللہ بصاحب الذی حرق بالنار فلم تضرہ. فرمایا ساڈے اس یار نو جاننا جنوں اگ وچ سٹیا گیا تے اگ نے انہوں کچھ نہیں کیا. اور میلاد کیا ہوتا ہے؟ حضور دی شان اور پوچھن لگے نا. تے حضرت وہ فرمان لگے ابو مسلم خولانی تو انہاں دی کنیت ہے نقال ذالک عبداللہ ابن ایوب. نہ انہاں دا عبداللہ بن ایوب ہے. انہاں کہا ذاک عبداللہ ابن ایوب. تسی ممتاز قادری دی اگر نعت والی ویکھی نا تصویر تو ممتاز قادری جدوں پڑھنا نا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, اس دا چہرے تو ایک لائٹ نکلدی. تے جدوں انہوں نے کہا نا ذاک عبداللہ ابن ایوب تے انہاں دے چہرے تو لائٹ تے نکلی ہونی. تازہ تازہ ڈپٹی جے دے کے آئے. تے حضرت عمر پہچان گئے. تے آپ نے فرمایا ہوئے نشدتک باللہ انت ہوا. حضرت عمر فرمان لگے ہو میں تینوں اللہ دی قسم دے کے پوچھنا دس تو ہی تے نے جڑا ڈپٹی دے کے آیا. قال نعم. آئے ممتاز قادری دیاں گلاں اج اسی نہیں کردے. حضرت ہیں تابی. حضرت عمر کتنی شانہ دے مالکن, لیکن فرمایا گل اے نہیں, گل تے نسبت رسول دی. حضرت عمر اٹھے فقبل ما بین عینیہ. حضرت عمر نے اٹھ کے پیشانی چومی. دسیا قیامت تک عمر نے بھاویں مرتبے وچ بندہ جو جے بھی ہوے نبی تے قربان ہو کے آوے اودی متھا چومنا عمر دی سنت ہے. لو جی حضرت صدیق اکبر کو لے گئے. صدیق اکبر چونکہ خلیفہ سنو جی اے میلاد ہوتا ہے. شاہ جی نو اسی بٹھایا نال علماء بیٹھے حضور دی شان بیان کر رہے. تے حتی ثم جا بھی حتی اجلسہ بینہ و بین ابی بکر الصدیق. درمیان وچ بابا جی نے بٹھایا ابو مسلم خولانی نے. دائیں طرف صدیق اکبر بیٹھے, بائیں طرف عمر بیٹھے. دسو یہ وجہ کیا ہے؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے. در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب درد تے حال ہو روندے. ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے غرقال مکال ہو روندے. سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کدال ہو روندے. زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس جائے پھر پھڑکنا کی. رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی. جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی. لگی جاگ تا کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالماں رڑکنا کی. لاؤ جی حضور دے نال پیار ہے اس طرح ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیوندے نے.
جڑے نستے آفتہ آیاں تھی جھوٹا عشق دا دم مرے ہوندے نے سر کپ کے تلی تے رکھ لیندے جڑے عشق دا راہ نہ پیندے وہ تے پہلے سر ہاتھ تے رکھ لیندے کہندے اے لینا یہ تے پہلے کٹیا ہو دا جنہ محبت حضور نال کیتی انج کیتی لو جی حضرت عمر دعا کی منگ رہے حضرت جی شیخین دی کوئی شانہ دا اندازہ ہے حضرت عمر درمیان وچ بٹھا کے تے دعا کی مانگ رہے الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امت محمد من فعل به کما فعل بابراہیم خلیل الرحمن حضرت جی عقل تو باہر ہے شاہ جی سانو بھی نال لے کے اتنے گئے تے ایک گل اس واسطے گئے اساں غازی علم الدین تے نہ ویکھیا غازی ممتاز تے ویکھیا حضرت عمر نے دعا کی منگی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو عمر نے اس وقت تک موت نہیں دیتی جب تک تو حضور کی امت کے اندر تو نے مجھے ایسا بندہ نہیں دکھایا جس کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہوا کما فعل بابراہیم خلیل الرحمن لو جی میری گفتگو ختم تے ذرا اگلی گل سنو صدیق اکبر دے بارے کوئی گل کر سکنا حضرت عمر دے زمانے کسی نے گل کی تھی عمر صدیق نالو بہترن تے حضرت عمر نے لوگوں جمع کر کے فرمایا لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر حضرت جی گل تے اور ہے لوگ سان پتہ نہیں کیڑے راہ لانا چاہتے ہیں حضرت عمر کیا ہے عمر ایک طرف نہیں عمر کا خاندان بھی سارا ایک طرف ہو جائے سب نیکیاں تو لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر اور میں ابو بکر کی غار والی لے پھر بھی ہوں اتنے آ کے عقل مک جاندی میری تقریر بھی مک جاندی اتو بندہ کے گل کرے کی فتح قدم اگے ودے علی ابی بکر صدیق اکبر کو اگے ودے ابو مسلم خولانی فقال استغفر لی انہاں کہا صدیق اکبر نے عرض کی تھی حضور تسی میرے واسطے دعا مانگو مسلمانہ اس تو بعد کوئی جملہ بندہ کہہ نہیں سکتا صدیق اکبر کو ابو مسلم خولانی نو گل کے کی تھی قال انت حقو صدیق اکبر کہنے لگے تو زیادہ حق رکھنا آج تو میرے واسطے دعا مانگ کیوں دلیل کی دیتی فرمایا انت القیت فی النار فلم تخرج فرمایا آج تو زیادہ حق رکھنا صدیق واسطے دعا مانگ اس لیے کہ تجھے ناموس رسالت کے لیے آگ میں پھینکا گیا اور آگ نے تجھے کچھ نہیں کہا اس بعد عقل تے ختم ہو جاندی اے صدیق اکبر نے قیامت تک دسیا ہوئے بھاویں میں اتنی شانہ دا مالک ہاں میں تو انو حضور دی امت نو دس رہا قیامت تک حضور دی ناموس تے پیرا ممتاز قادری دے وے یا علم الدین دے وے اے نہیں ویکھنا ہو جناب حافظ ایسی کہ نہیں قاری ایسی کہ نہیں مولوی ایسی کہ نہیں تہجد پڑھدا سی کہ نہیں صرف ویکھنا ہے وے نبی دی ناموس تے پیرا دے کے آیا تے فرمایا انت القیت فی النار فلم تخرج اور یارا تینوں اگ سٹیا گیا اگ نہیں جلایا آج تو استغفر لی آج تو میرے واسطے دعا مانگ رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائے اے ملفوظات میری یا پیر میرے علی شاہ صاحب دی 118 صفحے آج سانو لوگ کہنے ہیں حضرت صاحب نے کوئی ہزاراں لوگ حضرت جی تسی کدے پاسے آ گئے تے مولویاں دی تقریراں سنن آ گئے ہو ہاں جی تے تسی جناب پیری مریدیاں کرو تے آج بہت سارے لوگ اندر وڑ کے بیٹھے ناموس رسالت پر بات نہیں کرتے میں فتویٰ پیر میرے علی شاہ صاحب تاکہ میرے بارے کوئی گل نہ کرے مولوی بڑا جناب چبڑ آدمی سی یہ جی گل کر گیا ہے پیر میرے علی شاہ صاحب ہاں جی تے پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے مخلصانہ مشورہ دیا کہ آپ لاہور نہ جائیں یہ مناظرے کرنے قیدیانی کو چیلنج کرنا یہ مولویوں کے کام ہے آپ فقیر آدمی اندر بیٹھے پیر صاحب نے 2 گلاں کی تھیں آپ نے فرمایا جن لوگوں نے مجھے مخلصانہ مشورہ دیا وہ اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے تھے اگلا ٹف بہت ڈاڈا ہے چونکہ ہے پیر میرے علی شاہ صاحب دا لکھن والے بھی بڑے ڈاڈے لوگ ہیں تے آپ نے فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ناموس پر لاہور میں حملہ ہو اور حضور کی ختم نبوت کا منکر وہاں میں چیلنج کرتا پھرے اور میرے علی شاہ گورڑے کے اندر بیٹھا رہے ہم سے ایسے نہیں ہو
حضرت سہل بن حنزلیہ یہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں حضور تشریف فرماتے زور کی نماز پڑھانے کے لیے، ایک شاہ سوار آیا، کہنے لگا حضور قبیلہ حوازن کے لوگ اپنے بچے بھی لا رہے ہیں، اپنی عورتیں بھی لا رہے ہیں، اپنا مال بھی لا رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ یہ جڑے کھوئیاں دیاں چرخیاں وہ بھی پٹ کے لیا، فیصلہ کن جنگ کرنے واسطے تواڈے واسطے آ رہے ہیں۔ تو حضور نے نہیں فرمایا حالات بڑے خراب، حضور مسکرا پے، فرمایا کل یہ سارا سامان ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ قیادت یہ ہوتی ہے، قیادت یہ نہیں ہوتی او جی حالات نہیں ٹھیک حضرت جی چلیے نہیں۔ کئی لوگوں نے مینوں ڈی چوک کیا جی ہن پانی بھی بند ہو گیا تے ہن انج بھی ہو گیا، تے میں چلیے نہیں، مینوں گڈی بند کر کے نہ مشورہ دیتا ہے نا کہ پانی بھی بند ہو گیا، روٹی بھی بند ہو گئی تے سارے بندے مرواؤ ہو تے ہن چلیے کسی بہانے نہ نکلیے۔ تے پتہ ہے میں انہوں نے کیا، میں آکھا ایس ڈی چوک جو جڑا چھپ کے ہونا ساڈا نکلنا ہے نا قیادت دا، اے دا معنی جان دیو قیامت تک حضور دی امت سر نہیں چاہ سکے گی۔ لوگ کہنے کے بڑے نعرے لاندے سن غلامی رسول میں موت بھی تھے، ایسے کتے سن کہ ڈی چوک تو مسلمانہ دی نک کپا کے آئیں، میں کہا تو مولی خادم دی لاش جائے کہ ہو سکتا صدی بعد بھی حضور دی امت کھڑی ہو جائے، اور ساڑھے علماء دیاں لاشاں آئیں سن ڈی چوک کے چوک، میں کہا ہونے نہیں جانا، ہن مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کا۔ آج وہ روندے ہیں کہنے لگے تو اسے سانو نہ یہ نصیحت کردا تے پتہ نہیں ساڑھے نہ کی گزر جانے، میں کہا نا ایتھے تے مرنے واسطے اسی آیا تو انہوں کہنے کہ اسی واپس جانا ہے تے موت نو اسی سامنے پھر رقص کر دیں ویکھیا، میاں صاحب ویکھیا کہ نہیں کیوں جی حضرت رقص کر دیں ویکھیا موت نو سامنے تے موت سانو ویکھ کے پیچھے نسی، انہاں کہ اوے تے شیر آ گئے ہوئے او تے شیر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ تے میں لوگاں دے پتر لے کے نہیں سی گیا، میرے دو ہی پتر سن تے میں نال لے کے گیا سی۔ ایک دن راتی سحری دے ٹائم حملہ انہوں نے کہا بھائی ہنے اسی صفائی کر دینی انہاں نوں آپریشن کرنا ہے، میں گڈی وچ ٹیک لا کے اتنے سون دی جاتے ایک کوئی نہیں گڈی ٹیک لا کے سیٹ تے میں ستے ہوئے سی، اچانک میری گڈی دا دروازہ کھولیا تے ٹھک بند ہویا، میں کہا کون ہے ایڈا بدتمیز آدمی بھائی، وہ میں ویکھیا تے میرا وڈا منڈا، ظاہر وہ پتر پیو دی تو باقی کا شاگرد کوئی نہیں نہ کر دینا مقتدی، انہیں آئیں ٹھک مارا، میں ویکھیا میں کہا تینوں کی ہویا ہوئے، کہنے لگا اٹھو کی ہویا نا مطلب کی ہویا، لوگاں نے میں کی ہویا، کہنے لگا وہ آپریشن کرنے لگے ستے پہ ہو، او میں کہا تو تیار ہے مرن واسطے، کہنے لگا ہاں، میں کہا چلو پھر چلیے، میں کہا ویل چیئر کٹو چلیے اینجے میں انہوں لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا۔ میں اسلام کانڈ نہیں لگن دے، اسلام بدر ہی ضرور لے جاندہ، جس ویلے کچھ بھی نہیں، پھر حضور فرمایا یہ جبریل آ گیا گھوڑا پکڑ کے، یہ میکائیل آ گیا، یہ اسرافیل آ گیا، آئے کہ نہیں، اسلام کانڈ نہیں لگن دے۔ جنگ یرموک پھر اسلام کانڈ لگن دیتی، 3 لاکھ بندہ سی کم از کم تے صحابہ صرف 36,000 سن، تے اتنے سارے صحابہ چیخ پے سن، سارے چیخن تو مراد سارے نے دعا منگی یا اللہ، تے انہاں دے پادری اینج اپنی انجیل لے کے اچھی اچھی آواز نال پڑھ رہے سن، تے اگے اپنی فوج تو اگے پڑھ رہے سن، تے معاذ بن جبل کہندے نے جدوں میں کہا یا اللہ ویکھ کی ہون لگا، سارے صحابہ نے اتنے خطبہ دیتا، تے حضرت ابو سفیان آخر تے ویکھیا نا بھئی حالات نہیں ٹھیک ہو رہا ہے، فرمایا ھذا رسول اللہ، فرمایا پریشان نہ ہو یہ رسول اللہ بھی جلوہ گر ہے، فرمایا حضور بھی چلو، تو پھر اتنے جناب کمال ہو، کیوں جی نابینا صحابی بھی چلے گئے، بڈھے بھی چلے گئے، جنہاں دے ہاتھ کٹے ہوئے سن وہ بھی چلے گئے، کیوں ساری چلے گئے، اتنے کہندے میرے ڈھڈے درد سی، میں اس واسطے حضور دی عزت واسطے نہیں آیا، کیوں جی اسی انہاں نوں بلائی، اسی کدی تانوں اپنے واسطے تے نہیں نہ بلاندے یار، جدوں حضور دی گل آوے تے پھر اپنے پتراں نوں بھیجیا کرو، او بچیا میں تینوں پاڑیا ہی تاں سی، او یار اج حضور دی واری آئی، حضور دی عزت دی واری، ماواں بھی اپنے پتراں نوں گھروں باہر کڈ دینا، پترا میں تینوں دودھ ہی تاں پلایا سی، جا اج موقع بنیا رسول اللہ واسطے، کیوں جی ایک ہی مطلب ہویا، جہاں بچہ باہر نہ نکلی تو پھر اسلام انج ہی ہونا ہے، جلے مسیتاں دے سپیکر تے اترنے سن، پتر تساں بھی بچائے، جے ایک دو پتر اسلام نو دے دے اسلام لینے کوئی نہیں سن، اسلام ہر بندے دا پتر نہیں لیندا، اسلام او دا پتر لیندا جے دا گروپ خون ملدا ہوے، ہر بندے دا نہیں لیندا، میں حقیقت
بالکل جدا گروپ ملتا ہوئے اسلام ممتاز ایک کوئی خون لیا پوری امت کھڑی کر گیا کھڑی نہیں کر گیا ایک کو اسلام نے خون لیا اوباما بھی پریشان اپنے بھی پریشان اوے لبیک کدھروں آ گئے ہوئے وہ اے کدھروں آ گئے ہوئے اوے منڈے نو کی ہو گیا اوے منڈے لبیک ہی لبیک وہ گھراں گلیاں محلے بس تسی صرف نعرہ لا دیو نہ بندے مارنے دی لوڑ ہے نہ احتجاج کرن دی لوڑ ہے نہ اگاں لگڑیاں ملک ساڈے فقیراں بنایا تے اے ساڈے پناہ گاہ وے حضور دے دین واسطے بنیا تسی صرف لبیک دا نعرہ لگاؤ پھر ویکھو ہوندا کیویں توجہ ہن ہر جگہ پیر صاحب بھی جلوہ گر سن اے بھی حضرت بھی جلوہ گر سن پیر صاحب بھی سید عرفان صاحب اس محفل جائے سن اے ہن جتھوں اسی آئے سید عرفان صاحب عرف نانگا مست جڑے 13 سال مجذوب رہے اس محفل وچ موجود سن میں انہوں نے سامنے سارے دے پوچھا میں کہا دسو جی انہاں دا ہن بھی سارا روحانی لوگاں نال تعلقات ہیں میں کہا دسو جی رسول اللہ سید بھی ہیں میں پوچھا اج بھی میں پوچھا تواڈے سامنے پوچھا ہاں تو پھر عرفان شاہ نے کی کیا میں کہا جی تسی دسو اس ویلے حضور خود کی چاہتے ہیں میری امت کی کرے انہوں نے کہا حضور خود چاہتے ہیں کہ میری امت لبیک کا نعرہ لگائے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول غازی تنویر احمد قادری جیل وچ بیٹھ کے لبیک دے نعرے لاندا کہندا صرف 2 مسلمان ہیں باقی سارے انگریز ہیں تے کہن لگے اج تک کسی انگریز نو لبیک تے اعتراض نہیں ہے بلکہ کہندے مینوں انگریز ویکھ کے کہندے یارا ساڈا دل کرنا اسی تیری عزت کری انگریز قیدی انہاں نوں کہ ویکھ کے کہندے او کہندے مینوں ویکھ کے کہندے نے ہولی مین ہے منڈے ہولی مین دا کی مان لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول وہ کہندے میں مینوں وہ کہندے ہولی مین آ پھر وہ کہندے کہ بھائی جدو انگریز قیدی آپس وچ فوش گفتگو کر رہے ہون گندیاں گلاں تے میں پہنچ جاواں تے کہندے چپ کر جاؤ یار ہولی مین آ کیسی مینوں ویکھ کے بھائی وہ کہندے تیرے جا جنا اسی کد نہیں ویکھیا میں اقبال کو پوچھا کی بن گیا بھائی اتنا سونا غازی تنویر کیوں ہویا اقبال کہندا عاشقان اوز خوباں خوب تر خوش تر و زیبا تر و محبوب اس طرح واہ واہ تے مینوں پچھلے دن ہستے ہستے فون کینا کہ ہسی جان میں آکھا جی گل کرو تو فون دا ٹائم مک جانا وہ پھر ہس پون میں آکھا بادشاہ گل کرو کی کرنا چاہتے کہنے لگے تو جے کہنا علم الدین دا جدوں سزا ہوئی تے او دا 12 پاؤنڈ وزن ود گیا تے میں آکھا پھر ہس کے کہنے لگے میرا بھی 10 تو 15 کلو وزن ود گیا تے غازی تنویر صاحب کہندے تو میرے کو مرزائی مروایا او کیڑا لینڈ ہے جی وہ سکاڑ لینڈ کہندے تو میرے کو مرزائی مروایا میں آکھا جی میں تے لاہور بیٹھا بادشاہ میں تانوں کی کیا کہنے لگے میں تیری تقریراں سندا سی تو کہندا سی غازی علم الدین چھرا باہر رکھ کے گیا باہر رکھ کے گیا باہر میں آکھا اونوں بڑا زنگ لگ گیا اونوں ذرا آزمائیے تے صحیح کہ کیوں وہ کہنے لگے تو مرو میں آکھا جی کہنے کمال ہوئی غازی صاحب فرماندے بھائی میں جدو لندن تو چلیا نا سکاڑ لینڈ کہنے دور سی میں نے یہ پتہ سی بھائی کسی دکان تے وہ مرزائی کہندا ہر ہفتے جبریل میرے کو آندا جبریل میرے تے وہی آندا کہنے لگے میں سوچیا بھائی جا کے کسی دوست کو رواں گا پھر وہ پتہ پوچھاں گا پھر انہوں ماراں گا کہنے لگے جدو دل وچ خیال ہے کلی میں ڈرائیونگ کر رہے سی تو کہندے مینوں آواز آئی بھی اج تو گستاخ ہو نہ ماریا نا تو ساری زندگی خارج زدہ کتے دی طرح زندگی بسر کرے کہنے لگے میں پھر کیا جناب مینوں تو پتہ ہی نہیں ہوتی دکان کتھے کتھے راندا کہنے لگے پھر آواز آئی کہ بادل آ رہا یہ تینوں توڑ لے جائے گا
کہنے لگے وہ بادل توڑ میں نے دکان دے کنارے لے گیا. میں سامنے گڈی کھڑی کی تھی تے میں دی دکان اتنے چڑھ گیا. انہوں دا کتنا قد ہے پتہ ہے؟ 6 فٹ 2 انچ قد ہے غازی تنویر صاحب. وہ کہنے لگے میں جدو دکان اندر وڑیا تے ایویں ٹھنگنا جا میری کچھ بھی نہیں سی آندا. دل تو میں کیتا بھئی اتھی مروڑ دیواں. میں کہ نہیں پہلے انہوں سمجھاواں بھئی. میں انہوں کہا تو کی کہندا بھئی تیرے کول فرشتہ آندا؟ ہاں ہاں آتا ہے عرف. تے انسان دا پتر بن کی کھوتیا ہوں ہنگنا ہنگدا تو کہ بکواس کرنا حضور آخری نبی من گل مک گئی. کہنے لگا نہیں میرے پاس آتا ہے میرے پاس آتا ہے. میں انہوں کہا انسان بن انسان. انہوں نہیں سی پتا بھئی یہ کون آیا آج. وہ کہا بھئی اتنے بڑا قانون کا بڑا پاسداری ہوتی ہے, اتنے چڑی بھی نہیں ماری جاتی. انہوں نہیں سی پتا محمد عربی دے شیر جدھر بھی جان گل ہو رہے. وہ کہنے لگے بھئی میں چھرا اتنے بدے ہوئے سی اتنے بازو میں. وہ علم الدین والا. وہ کہنے لگے میں تھوڑا جا اینگ کھسکایا نا تو پھر ہلیا. میں کیا سیدھا ہونا. کہنے لگے میں انہوں کیا میں کہا آج تینوں جبریل نے نہیں دسیا کہ محمد عربی دا شعر آ رہا ہے. کہنے لگا حضرت ابو مسلم خولانی مدینہ منورہ پہنچ گئے. جا کے حاضری دین تو بعد ایک ستون دے سامنے فقام الى ساریت من سوار المسجد یصلی, ایک مسجد نبوی شریف دے ستون دے سامنے نماز پڑھنے شروع ہو گئے. فبصر به عمر, اتنی دیر حضرت عمر آ گئے. نگاہ عمر نے ویکھیا بھی تازہ تازہ کوئی ڈیوٹی دے کے آیا بندہ. چہرہ دسدا نا جی بندہ تازہ تازہ ڈیوٹی دیتی. حضرت عمر نے ویکھیا, حضرت عمر بہ گئے. جدو سلام پھیریا تے فقال عمر من این الرجل, فرمایا جنیا کتھوں آیا؟ قال من الیمن, انہاں کہا جی یمن چ آیا. تے حضرت عمر پوچھ دے کی گن قال ما فعل اللہ بصاحبنا الذي حرق بالنار فلم تضرہ. فرمایا ساڈے اس یار نو جاننا جنوں اگ وچ سٹیا گیا تے اگ نے انہوں کچھ نہیں کیا. اور میلاد کیا ہوتا ہے؟ حضور دی شان اور پوچھن لگے نا. تے حضرت وہ فرمان لگے ابو مسلم خولانی تو انہاں دی کنیت ہے نقال ذالک عبداللہ ابن ایوب, نہ انہاں دا عبداللہ بن ایوب ہے. انہاں کہا ذاک عبداللہ ابن ایوب. تسی ممتاز قادری دی اگر نعت والی ویکھی نا تصویر تو ممتاز قادری جدوں پڑھنا نا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, اس دا چہرے تو ایک لائٹ نکل دی. تے جدوں انہوں نے کہا نا ذاک عبداللہ ابن ایوب تے انہاں دے چہرے تو لائٹ تو نکلی ہونی, تازہ تازہ ڈپٹی جے دے کے آئے. تے حضرت عمر پہچان گئے. تے آپ نے فرمایا ہوئے نشدتک باللہ انت ہوا. حضرت عمر فرمان لگے ہو میں تینوں اللہ دی قسم دے کے پوچھنا دس تو ہی تنے جڑا ڈپٹی دے کے آیا؟ قال نعم. آئے ممتاز قادری دیاں گلاں اج اسی نہیں کردے. حضرت ہیں تابی. حضرت عمر کتنی شانہ دے مالکن, لیکن فرمایا گل اے نہیں, گل تو نسبت رسول دی. حضرت عمر اٹھے فقبل ما بین عینہ, حضرت عمر نے اٹھ کے پیشانی چمی. دسیا قیامت تک عمر نے باویں مرتبے وچ بندہ جو جو بھی ہوے نبی تے قربان ہو کے آوے اودی متھا چومنا عمر دی سنت ہے. لو جی حضرت صدیق اکبر کو لے گئے. صدیق اکبر چونکہ خلیفہ نے سنا جی اے میلاد ہوتا ہے, شاہ جی نو اسی بٹھایا, نال علماء بیٹھے حضور دی شان بیان کر رہے. تے حتی ثم جا بھی حتی اجلسہ بینہ و بین ابی بکر الصدیق, درمیان اچ بابا جی نے بٹھایا ابو مسلم خولانی نے. دائیں طرف صدیق اکبر بیٹھے, بائیں طرف عمر بیٹھے. دس ہوئے وجہ کیے وے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے, در منگ ملنگ بے ننگ شودے, صاحب درد حال ہو روندے, ٹکڑے مانگ تے شور بے پین والے, غر کال مکال ہو روندے, سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کدال ہو رو. زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس جائے پھر پھڑکنا کی, رکھی قدم جما کے عشق اندر, سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی, جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی, لگی جاگ تا کنی دی آس ہوئی, کچے دودھ نو عالماں رڑکنا کی. لاؤ جی حضور دے نال پیار ہے اس طرح. ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیوندے نے, جڑے نستے آفتہ آیاں تھی جھوٹا عشق دا دم مرے ہوندے نے,
سر کپ کے تلی تے رکھ لیندے جڑا عشق دا راہ نہ پین دے وہ تے پہلے سر ہاتھ تے رکھ لیندے کہندے اے لینے یہ تے پہلی کٹیا او دا جنہ محبت حضور نال کیتی انج کیتی لو جی حضرت عمر دعا کی منگر ہے حضرت جی شیخین دی کوئی شانہ دا اندازہ ہے حضرت عمر درمیان وچ بٹھا کے تے دعا کی مانگ رہے الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امت محمد من فعل به کما فعل بابراہیم خلیل الرحمن حضرت جی عقل تو باہر ہے شاہ جی سانو بھی نال لے کے اتنے گئے تے ایک گل اس واسطے گئے اساں غازی علم الدین تے نہ ویکھیا غازی ممتاز تے ویکھیا حضرت عمر نے دعا کی منگی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو عمر نے اس وقت تک موت نہیں دیتی جب تک تو حضور کی امت کے اندر تو نے مجھے ایسا بندہ نہیں دکھایا جس کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہوا کما فعل بابراہیم خلیل الرحمن لو جی میری گفتگو ختم تے ذرا اگلی گل سنو صدیق اکبر دے بارے کوئی گل کر سکنا حضرت عمر دے زمانے کسی نے گل کی تھی عمر صدیق نالو بہترن تے حضرت عمر نے لوگوں جمع کر کے فرمایا لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر حضرت جی گل تے اور ہے لوگ سان پتہ نہیں کیڑے راہ لانا چاہتے ہیں حضرت عمر کیا ہے عمر ایک طرف نہیں عمر کا خاندان بھی سارا ایک طرف ہو جائے سب نیکیاں تو لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر اور میں ابو بکر کی غار والی لے پھر بھی ہوں اتنے آ کے عقل مک جاندی میری تقریر بھی مک جاندی اتو بندہ کے گل کرے کی فتح قدم اگے ودے علی ابی بکر صدیق اکبر کو اگے ودے ابو مسلم خولانی فقال استغفر لی انہاں کہا صدیق اکبر نے عرض کی تھی حضور تسی میرے واسطے دعا مانگو مسلمانہ اس تو بعد کوئی جملہ بندہ کہہ نہیں سکتا صدیق اکبر اگو ابو مسلم خولانی نو گل کے کی تھی قال انت حقو صدیق اکبر کہنے لگے تو زیادہ حق رکھنا آج تو میرے واسطے دعا مانگ کیوں دلیل کی دیتی فرمایا انت القیت فی النار فلم تخرج فرمایا آج تو زیادہ حق رکھنا صدیق واسطے دعا مانگ اس لیے کہ تجھے ناموس رسالت کے لیے آگ میں پھینکا گیا اور آگ نے تجھے کچھ نہیں کہا اس بعد عقل تے ختم ہو جاندی اے صدیق اکبر نے قیامت تک دسیا ہوئے بھاویں میں اتنی شانہ دا مالک ہاں میں تو انو حضور دی امت نو دس رہا قیامت تک حضور دی ناموس تے پیرا ممتاز قادری دے وے یا علم الدین دے وے اے نہیں ویکھنا ہو جناب حافظ ایسی کہ نہیں قاری ایسی کہ نہیں مولوی ایسی کہ نہیں تہجد پڑھدا سی کہ نہیں صرف ویکھنا ہے وے نبی دی ناموس تے پیرا دے کے آیا تے فرمایا انت القیت فی النار فلم تخرج اور یارا تینوں اگ سٹیا گیا اگ نہیں جلایا آج تو استغفر لی آج تو میرے واسطے دعا مانگ رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائے اے ملفوظات میری یا پیر میرے علی شاہ صاحب دی 118 صفحے آج سانو لوگ کہنے حضرت صاحب نو کوئی ہزاراں لوگ حضرت جی تسی کدے پاسے آ گئے تے مولویاں دی تقریراں سنن آ گئے ہو ہاں جی تے تسی جناب پیری مریدیاں کرو تے آج بہت سارے لوگ اندر وڑ کے بیٹھے ناموس رسالت پر بات نہیں کرتے میں فتویٰ پیر میرے علی شاہ صاحب تاکہ میرے بارے کوئی گل نہ کرے مولوی بڑا جناب چبڑ آدمی سی یہ جی گل کر گیا ہے پیر میرے علی شاہ صاحب ہاں جی تے پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے مخلصانہ مشورہ دیا کہ آپ لاہور نہ جائیں یہ مناظرے کرنے قیدیانی کو چیلنج کرنا یہ مولویوں کے کام ہے آپ فقیر آدمی اندر بیٹھے پیر صاحب نے 2 گلاں کی تھیں آپ نے فرمایا جن لوگوں نے مجھے مخلصانہ مشورہ دیا وہ اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے تھے اگلا ڈف بہت ڈاڈا ہے چونکہ ہے پیر میرے علی شاہ صاحب دا تے لکھن والے بھی بڑے ڈاڈے لوگ ہیں تے آپ نے فرمایا ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہو سکتی ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ناموس پر لاہور میں حملہ ہو اور حضور کی ختم نبوت کا منکر وہاں میں چیلنج کرتا پھرے اور میرے علی شاہ گورڑے کے اندر بیٹھا رہے ہم سے ایسے نہیں ہو. حضرت سہل بن حنظلیہ یہ صحابی ہیں
فرماتے ہیں حضور تشریف فرماتے زور کی نماز پڑھانے کے لیے، ایک شاہ سوار آیا، کہنے لگا حضور قبیلہ حوازن کے لوگ اپنے بچے بھی لا رہے ہیں، اپنی عورتیں بھی لا رہے ہیں، اپنا مال بھی لا رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ یہ جڑے کھویاں دیاں چرخیاں وہ بھی پٹ کے لیا، فیصلہ کن جنگ کرنے واسطے تواڈے واسطے آ رہے ہیں۔ تو حضور نے نہیں فرمایا حالات بڑے خراب، حضور مسکرا پہ فرمایا کل یہ سارا سامان ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ قیادت یہ ہوتی ہے، قیادت یہ نہیں ہوتی او جی حالات نہیں ٹھیک حضرت جی چلیے نہیں۔ کئی لوگوں نے میں ڈی چوک کیا جی ہن پانی بھی بند ہو گیا تو ہن انج بھی ہو گیا، تو میں چلیے نہیں، میں نے گڈی بند کر کے نا مشورہ دیتا ہے نا کیا پانی بھی بند ہو گیا، روٹی بھی بند ہو گئی تو سارے بندے مرواؤ ہو تو ہن چلیے کسی بہانے نہ نکلیے۔ تو پتہ میں انہوں نے کیا میں آکھا ایس ڈی چوک جو جڑا چھپ کے ہونا ساڈا نکلنا ہے نا قیادت دا، یہ معنی جان دیو قیامت تک حضور دی امت سر نہیں چاہ سکے گی۔ لوگ کہنے کے بڑے نعرے لاندے سن غلامی رسول میں موت بھی تھے، ایسے کتے سن کہ ڈی چوک تو مسلمانہ دی نک کپا کے آئیں، میں کہے تو مولی خادم دی لاش جائے کہ ہو سکتا صدی بعد بھی حضور دی امت کھڑی ہو جائے، اور ساڑھے علماء دیاں لاشاں آئیں سن ڈی چوک کے چو، میں کہے ہونے نہیں جانا، ہون مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کا۔ آج وہ روندے کہنے لگے تو اسے سانو نہ یہ نصیحت کردا تے پتہ نہیں ساڑھے نہ کی گزر جانے۔ میں کہا نا ایتھے تو مرنے واسطے اسی آیا، تو انہوں کہنے کہ اسی واپس جانا ہے، تے موت نو اسی سامنے پھر رقص کر دیں ویکھیا، میاں صاحب ویکھیا کہ نہیں؟ کیوں جی حضرت رقص کر دیں ویکھیا موت نو سامنے، تے موت سانو ویکھ کے پیچھے نسی، انہاں کہ اوے تے شیر آ گئے ہوئے، اوے تے شیر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تو میں لوگوں دے پتر لے کے نہیں سی گیا، میرے دو ہی پتر سن تو میں نال لے کے گیا سی۔ ایک دن راتی سحری دے ٹائم حملہ انہوں نے کہا بھائی ہونے اسی صفائی کر دینی انہوں آپریشن کرنا ہے، میں گڈی وچ ٹیک لا کے اتنے سون دی جاتے ایک کوئی نہیں گڈی ٹیک لا کے نا سیٹ تے میں ستے ہوئے سی، اچانک میری گڈی دا دروازہ کھولیا تے ٹھک بند ہویا، میں کہا کون ہے ایڈا بدتمیز آدمی بھائی، وہ میں ویکھیا تے میرا وڈا منڈا، ظاہر وہ پتر پیو دی تو باقی کا شاگرد کوئی نہیں نہ کر دینا مقتدی، انہیں آئیں ٹھک مارا، میں ویکھیا میں کہا تینوں کی ہویا ہوئے؟ کہنے لگا اٹھو کی ہویا نا مطلب کی ہویا؟ لوگاں نے میں کی ہویا؟ کہنے لگا وہ آپریشن کرن لگے ستے پہ ہو، او میں کہا تو تیار ہے مرن واسطے؟ کہنے لگا ہاں، میں کہا چلو پھر چلیے، میں کہا ویل چیئر کٹو چلیے اینجے میں انہوں لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا۔ میں اسلام کانڈ نہیں لگن دے، اسلام بدر ضرور لے جاندہ تو جس ویلے کچھ بھی نہیں، پھر حضور فرمایا یہ جبریل آ گیا گھوڑا پکڑ کے، یہ میکائیل آ گیا، یہ اسرافیل آ گیا، آئے گے نہیں، اسلام کانڈ نہیں لگن دے۔ جنگ یرموک پھر اسلام کانڈ لگن دیتی، 3 لاکھ بندہ سی کم از کم، تے صحابہ صرف 36,000 سن، تے اتنے سارے صحابہ چیخ پے سن، سارے چیخن تو مراد سارے نے دعا منگی یا اللہ، تے انہاں دے پادری اینج اپنی انجیل لے کے اچھی اچھی آواز نال پڑھ رہے سن، تے اگے اپنی فوج تو اگے پڑھ رہے سن، تے معاذ بن جبل کہندے جدوں میں کہا یا اللہ ویکھ کی ہون لگا، سارے صحابہ نے اتنے خطبہ دیتا، تے حضرت ابو سفیان آخر تے ویکھیا نا بھئی حالات نہیں ٹھیک ہو رہا ہے، فرمایا ھذا رسول اللہ، فرمایا پریشان نہ ہو یہ رسول اللہ بھی جلوہ گر ہے، فرمایا حضور بھی جلوہ، تو پھر اتنے جناب کمال ہو، کیوں جی نابینا صحابی بھی چلے گئے، بڈھے بھی چلے گئے، جنہاں دے ہاتھ کٹے ہوئے سن وہ بھی چلے گئے، کیوں سارے چلے گئے، اتنے کہندے میرے ڈھڈے درد سی، میں اس واسطے حضور دی عزت واسطے نہیں آیا، کیوں جی اسی انہوں نے بلائی، اسی کدی تانوں اپنے واسطے تو نہیں نہ بلاندے، یار جب حضور دی گل آوے تو پھر اپنے پتراں نوں بھیجیا کرو، او بچیا میں تینوں پاڑیا ہی تاں سی، یار جا حضور دی واری آئی، حضور دی عزت دی واری، ماواں بھی اپنے پتراں نوں گھروں باہر کڈ دینا، پترا میں تینوں دودھ ہی تاں پلایا سی، جا اج موقع بنیا رسول اللہ واسطے، کیوں جی ایک ہی مطلب ہویا جہاں بچہ باہر نہ نکلی تو پھر اسلام انج ہی ہونا ہے، چلے مسیتاں دے سپیکر تے اترنے سن، پتر تساں بھی بچائے، ایک دو پتر اسلام نو دے دے، اسلام لینے کوئی نہیں سن، اسلام ہر بندے دا پتر نہیں لیندا، اسلام او دا پتر لیندا جدا گروپ خون ملدا ہوے، ہر بندے دا نہیں لیندا، میں حقیقت کر بالکل
جدا گروپ ملتا ہوئے اسلام ممتاز ایک کوئی خون لیا پوری امت کھڑی کر گیا، کھڑی نہیں کر گیا، ایک کو اسلام نے خون لیا، اوباما بھی پریشان، اپنے بھی پریشان، اوے لبیک کدھروں آ گئے ہوئے، وہ ایک کدھروں آ گئے ہوئے، اوے منڈے نو کی ہو گیا، اوے منڈے لبیک ہی لبیک، وہ گھراں گڑیاں محلے، بس تسی صرف نعرہ لا دیو، نہ بندے مارنے دی لوڑ ہے، نہ احتجاج کرن دی لوڑ ہے، نہ اگاں لگڑیاں ملک ساڈے فقیراں بنایا تے اے ساڈے پناہ گاہ وے حضور دے دین واسطے بنیا، تسی صرف لبیک دا نعرہ لگاؤ پھر ویکھو ہوندا کیویں۔ توجہ ہن ہر جگہ پیر صاحب بھی جلوہ گر سن، اے بھی حضرت بھی جلوہ گر سن، پیر صاحب بھی، سید عرفان صاحب اس محفل وچ آئے سن، اے ہن جتھوں اسی آئے سید عرفان صاحب عرف نانگا مست جڑے 13 سال مجذوب رہے اس محفل وچ موجود سن، میں انہوں نے سامنے سارے دے پوچھا، میں کہا دسو جی انہاں دا ہن بھی سارا روحانی لوگاں نال تعلقات ہیں، میں کہا دسو جی رسول اللہ سید بھی ہیں، میں پوچھا اج بھی میں پوچھا تواڈے سامنے پوچھا، ہاں تو پھر عرفان شاہ نے کی کیا، میں کہا جی تسی دسو اس ویلے حضور خود کی چاہتے ہیں میری امت کی کرے، انہوں نے کہا حضور خود چاہتے ہیں کہ میری امت لبیک کا نعرہ لگائے، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ غازی تنویر احمد قادری جیل وچ بیٹھ کے لبیک دے نعرے لاندا، کہندا صرف 2 مسلمان ہیں باقی سارے انگریز ہیں، تے کہن لگے اج تک کسی انگریز نو لبیک تے اعتراض نہیں ہے، بلکہ کہندے مینوں انگریز ویکھ کے کہندے یارا ساڈا دل کرنا اسی تیری عزت کریے، انگریز قیدی انہاں نو ویکھ کے کہندے او کہندے مینوں ویکھ کے کہندے نے ہولی مین ہے منڈے ہولی مین دا کی مان، لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول۔ وہ کہندے بھائی مینوں وہ کہندے ہولی مین آ گیا، پھر وہ کہندے کہ بھائی جدو انگریز قیدی آپس وچ فوش گفتگو کر رہے ہون گندیاں گلاں تے میں پہنچ جاواں تے کہندے چپ کر جاؤ یار ہولی مین آ گیا، کیسی مینوں ویکھ کے بھائی وہ کہندے تیرے جا جنا اسی کد نہیں ویکھیا، میں اقبال کو پوچھا کی بن گیا بھائی اتنا سونا غازی تنویر کیوں ہویا، اقبال کہندا عاشقان اوز خوباں خوب تر خوش ترو زیبا ترو محبوب اس طرح واہ واہ۔ تے مینوں پچھلے دن ہستے ہستے فون کینا کہ ہسی جان، میں آکھا جی گل کرو تو فون دا ٹائم مک جانا، وہ پھر ہس پون، میں آکھا بادشاہ گل کرو کی کرنا چاہتے، کہنے لگے تو جے کہنا علم الدین دا جدوں سزا ہوئی تے او دا 12 پاؤنڈ وزن ود گیا، تے میں آکھا پھر ہس کے کہنے لگے میرا بھی 10 تو 15 کلو وزن ود گیا، تے غازی تنویر صاحب کہندے تو میرے کو مرزائی مروایا، او کیڑا لینڈ ہے جی وہ سکاٹ لینڈ، کہندے تو میرے کو مرزائی مروایا، میں آکھا جی میں تو لاہور بیٹھا بادشاہ میں تانوں کی کیا، کہنے لگے میں تیری تقریراں سندا سی تو کہندا سی غازی علم الدین چھرا باہر رکھ کے گیا باہر رکھ کے گیا باہر، میں آکھا اونوں بڑا زنگ لگ گیا اونوں ذرا آزمائیے تے سی کیوں، وہ کہنے لگے تو مرو، میں آکھا جی کہنے کمال ہوئی، غازی صاحب فرماندے ہیں بھائی میں جدو لندن تو چلیا نا تو سکاٹ لینڈ کہنے دور سی، میں نے یہ پتہ سی بھائی کسی دکان تے وہ مرزائی کہندا ہر ہفتے جبریل میرے کو آندا، جبریل میرے تے وہی آ گیا، کہنے لگے میں سوچیا بھائی جا کے کسی دوست کو رواں گا پھر وہ پتہ پوچھاں گا پھر انہوں ماراں گا، کہنے لگے جدو دل وچ خیال ہے کلی میں ڈرائیونگ کر رہے سی تو کہندے مینوں آواز آئی بھی اج تو گستاخ ہو نہ ماریا نا تو ساری زندگی خارج زدہ کتے دی طرح زندگی بسر کرے گا، کہنے لگے میں پھر کیا جناب مینوں تو پتہ ہی نہیں ہوتی دکان کتھے کتھے راندا، کہنے لگے پھر آواز آئی کہ بادل آ رہا یہ تینوں توڑ لے جائے گا،
کہنے لگے وہ بادل توڑ مینوں دی دکان دے کنارے لے گیا. میں سامنے گڈی کھڑی کی تھی تے میں دی دکان اتنے چڑھ گیا. انہوں دا کتنا قد ہے پتہ ہے؟ 6 فٹ 2 انچ قد ہے غازی تنویر صاحب. وہ کہنے لگے میں جدو دکان اندر وڑیا تے ایویں ٹھنگنا جہا میری کچھ چ بھی نہیں سی آندا. دل تو میں کیتا بھئی اتھی مروڑ دیواں. میں آخیا نہیں پہلے انہوں سمجھاواں بھئی. میں انہوں کہا تو کی کہندا بھئی تیرے کول فرشتہ آندا؟ لگا ہاں آتا ہے عرف. تے انسان دا پتر بن کی کھوتیا ہوں ہینگنا ہینگدا تو کہ بکواس کرنا حضور آخری نبی من گل مک گئی. کہنے لگا نہیں میرے پاس آتا ہے میرے پاس آتا ہے. میں انہوں کہا انسان بن انسان. انہوں نہیں سی پتا بھئی یہ کون آیا آج. وہ کہا بھئی اتنے بڑا قانون کا بڑا پاسداری ہوتی ہے, اتنے چڑی بھی نہیں ماری جاتی. انہوں نہیں سی پتا محمد عربی دے شیر جدھر بھی جان گل ہو رہے. وہ کہنے لگے بھئی میں چھرا اتنے بدے ہوئے سی اتنے بازو میں. وہ علم الدین والا. وہ کہنے لگے میں تھوڑا جا اینگ کھسکایا نا تو پھر ہلیا. میں کیا سیدھا ہونا. کہنے لگے میں انہوں کیا میں کہا آج تینوں جبریل نے نہیں دسیا کہ محمد عربی دا شعر آ رہا ہے. کہنے لگا حضرت ابو مسلم خولانی مدینہ منورہ پہنچ گئے. جا کے حاضری دین تو بعد ایک ستون دے سامنے فقام الى ساریت من سوار المسجد یصلی, ایک مسجد نبوی شریف دے ستون دے سامنے نماز پڑھنی شروع ہو گئے. فبصر به عمر, اتنی دیر حضرت عمر آ گئے. نگاہ عمر نے ویکھیا بھی تازہ کوئی ڈیوٹی دے کے آیا بندہ, چہرہ دسدا نا جی بندہ تازہ ڈیوٹی دیتی. حضرت عمر نے ویکھیا, حضرت عمر بہ گئے. جدو سلام پھیریا تے فقال عمر من این الرجل, فرمایا جنیا کتھوں آیا؟ قال من الیمن, انہاں کہا جی یمن چوں آیا. تے حضرت عمر پوچھ دے کی گن قال ما فعل اللہ بصاحبنا الذي حرق بالنار فلم تضرہ. فرمایا ساڈے اس یار نو جاننا جنوں اگ وچ سٹیا گیا تے اگ نے انہوں کچھ نہیں کیا. اور میلاد کیا ہوتا ہے؟ حضور دی شان اور پوچھن لگے نا. تے حضرت وہ فرمان لگے ابو مسلم خولانی تو انہاں دی کنیت ہے نقال ذالک عبداللہ ابن ایوب, نا انہاں دا عبداللہ بن ایوب ہے. انہاں کہا ذاک عبداللہ ابن ایوب. تسی ممتاز قادری دیو اگر نعت والی ویکھی نا تصویر تو ممتاز قادری جدوں پڑھنا نا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, اس دا چہرے تو ایک لائٹ نکل دی. تے جدوں انہوں نے کہا نا ذاک عبداللہ ابن ایوب تے انہاں دے چہرے تو لائٹ تو نکلی ہونی, تازہ ڈپٹی جو دے کے آئے. تے حضرت عمر پہچان گئے. تے آپ نے فرمایا ہوئے نشدتک باللہ انت ہوا. حضرت عمر فرمان لگے ہو میں تنو اللہ دی قسم دے کے پوچھنا دس تو ہی تنے جڑا ڈپٹی دے کے آیا؟ قال نعم. آئے ممتاز قادری دیاں گلاں اج اسی نہیں کر دے. حضرت ہیں تابی حضرت عمر کتنی شانہ دے مالکن, لیکن فرمایا گل اے نہیں, گل تو نسبت رسول دی. حضرت عمر اٹھے فقبل ما بین عینیہ, حضرت عمر نے اٹھ کے پیشانی چومی. دسیا قیامت تک عمر نے باویں مرتبے وچ بندہ جو بھی ہوے نبی تے قربان ہو کے آوے اودی متھا چومنا عمر دی سنت ہے. لو جی حضرت صدیق اکبر کو لے گئے. صدیق اکبر چونکہ خلیفان سنو جی اے میلاد ہوتا ہے, شاہ جی نو اسی بٹھایا نال علماء بیٹھے حضور دی شان بیان کر رہے. تے حتی ثم جا بھی حتی اجلسہ بینہ و بین ابی بکر الصدیق, درمیان اچ بابا جی نے بٹھایا ابو مسلم خولانی نے. دائیں طرف صدیق اکبر بیٹھے, بائیں طرف عمر بیٹھے. دسو اے وجہ کیے وے؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے, در منگ ملنگ بے ننگ شودے, صاحب درد تے حال ہو روندے, ٹکڑے مانگ تے شور بے پین والے, غر کال مکال ہو روندے, سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کدال ہو رو. زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس جائے پھر پھڑکنا کی, رکھی قدم جما کے عشق اندر, سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی, جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی, لگی جاگ تا کنی دی آس ہوئی, کچے دودھ نو عالمہ رڑکنا کی. لاؤ جی حضور دے نال پیار ہے اس طرح.
ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیوندے نے، جڑے نستے آفتاں آئیاں تھی جھوٹا عشق دا دم مریوندے نے، سر کپ کے تلی تے رکھ لیندے جڑے عشق دا راہ نہ پیوندے، وہ تے پہلے سر ہاتھ تے رکھ لیندے، کہندے اے لینے گے تے پہلی کٹیا ہو دا جنہ محبت حضور نال کیتی انج کیتی۔ لو جی حضرت عمر دعا کی منگر ہے، حضرت جی شیخین دی کوئی شانہ دا اندازہ ہے، حضرت عمر درمیان وچ بٹھا کے تے دعا کی مانگ رہے، الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امت محمد من فعل به کما فعل بابراہیم خلیل الرحمن۔ حضرت جی عقل تو باہر ہے۔ شاہ جی سانو بھی نال لے کے اتنے گئے تے ایک گل اس واسطے گئے، اساں غازی علم الدین تے نہ ویکھیا، غازی ممتاز تے ویکھیا نا۔ حضرت عمر نے دعا کی منگی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو عمر نے اس وقت تک موت نہیں دیتی جب تک تو حضور کی امت کے اندر تو نے مجھے ایسا بندہ نہیں دکھایا جس کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہوا، کما فعل بابراہیم خلیل الرحمن۔ لو جی میری گفتگو ختم تے ذرا اگلی گل سنو۔ صدیق اکبر دے بارے کوئی گل کر سکنا؟ حضرت عمر دے زمانے کسی نے گل کی تھی عمر صدیق نالو بہترن، تے حضرت عمر نے لوگوں نو جمع کر کے فرمایا لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر۔ حضرت جی گل تے اور ہے، لوگ سان پتہ نہیں کیڑے راہ لانا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر کیا ہے، عمر ایک طرف نہیں، عمر کا خاندان بھی سارا ایک طرف ہو جائے، سب نیکیاں، تو لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر، فرمایا ابو بکر کی غار والی لے پھر بھی ہوں اتنے آ کے عقل مک جاندی، میری تقریر بھی مک جاندی، اتنے بندہ کے گل کرے کی فتقدم اگے ودے علی ابی بکر، صدیق اکبر کو اگے ودے ابو مسلم خولانی، فقال استغفر لی، انہاں کہا صدیق اکبر نے عرض کی تھی حضور تسی میرے واسطے دعا مانگو۔ مسلمانہ اس تو بعد کوئی جملہ بندہ کہہ نہیں سکتا۔ صدیق اکبر کو ابو مسلم خولانی نو گل کے کی تھی، قال انت حقو، صدیق اکبر کہنے لگے تو زیادہ حق رکھنا، آج تو میرے واسطے دعا مانگ۔ کیوں؟ دلیل کی دیتی، فرمایا انت القیت فی النار فلم تخرج، فرمایا آج تو زیادہ حق رکھنا، صدیق واسطے دعا مانگ، اس لیے کہ تجھے ناموس رسالت کے لیے آگ میں پھینکا گیا اور آگ نے تجھے کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد عقل تے ختم ہو جاندی۔ اے صدیق اکبر نے قیامت تک دسیا ہوئے بھاویں میں غزوہ حنین کے موقع پر ہمارے آقا و مولا جب تشریف لائے، حضور تشریف فرما تھے، حضرت سہل بن حنظلیہ یہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں حضور تشریف فرماتے ہیں زور کی نماز پڑھانے کے لیے، ایک شاہ سوار آیا، کہنے لگا حضور قبیلہ حوازن کے لوگ اپنے بچے بھی لا رہے ہیں، اپنی عورتیں بھی لا رہے ہیں، اپنا مال بھی لا رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ یہ جڑے کھویاں دیاں چرخیاں وہ بھی پٹ کے لیا، فیصلہ کن جنگ کرنے واسطے تواڈے واسطے آ رہے ہیں۔ تو حضور نے نہیں فرمایا حالات بڑے خراب، حضور مسکرا پے، فرمایا کل یہ سارا سامان ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ قیادت یہ ہوتی ہے، قیادت یہ نہیں ہوتی او جی حالات نہیں ٹھیک حضرت جی چلیے نہیں۔ کئی لوگوں نے مینوں ڈی چوک کیا جی ہن پانی بھی بند ہو گیا تے ہن انج بھی ہو گیا، تو میں چلیے نہیں، میں نے گڈی بند کر کے نا مشورہ دیتا ہے نا، کہتے پانی بھی بند ہو گیا، روٹی بند ہو گئی، تو سارے بندے مرواؤ ہو، تو ہن چلیے کسی بہانے نہ نکلیے۔ پتہ ہے میں انہوں نے کیا، میں آکا ایس ڈی چوک جو جڑا چھپ کے ہونا ساڈا نکلنا ہے نا قیادت دا، یہ معنی جان دیو قیامت تک حضور دی امت سر نہیں چاہ سکے گی۔ لوگ کہنے کے بڑے نعرے لاندے سن غلامی رسول میں موت بھی تھے، ایسے کتے سن کہ ڈی چوک تو مسلمانہ دی نک پا کے آئیں، میں کہے تو مولی خادم دی لاش جائے تو ہو سکتا صدی بعد بھی حضور دی امت کھڑی ہو جائے، اور ساڑھے علماء دیاں لاشاں آئیں سن ڈی چوک چو، میں کہے ہونے نہیں جانا، ہن مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کا۔ آج وہ روندے ہیں کہنے لگے تو اسے سانو نہ نصیحت کردا تے پتہ نہیں ساڈے نہ کی گزر جانے، میں کہا نا ایتھے تے مرنے واسطے اسی آئے ہیں، تانوں کہنے کہ اسی واپس جانا ہے، تے موت نو اسی سامنے پھر رقص کردے ہیں ویکھیا، میاں صاحب ویکھیا کہ نہیں؟ کیوں جی حضرت رقص کردے ویکھیا موت نو سامنے، تے موت سانو ویکھ کے پیچھے نسی، انہاں کہو اے تے شیر آ گئے ہوئے، او تے شیر لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ تے میں لوگاں دے پتر لے کے نہیں سی گیا، میرے دو ہی پتر سن، میں نال لے کے گیا سی۔
ہاں جی ایک دن راتی سحری دے ٹائم حملہ انہوں نے کہا بھائی ہنے اسی صفائی کر دینی انہوں نے آپریشن کرنا ہے میں گڈی وچ ٹیک لا کے اتنے سون دی جاتے ایک کوئی نہیں گڈی ٹیک لا کے سیٹ تے میں ستے ہوئے سی اچانک میری گڈی دا دروازہ کھولیا تے ٹھک بند ہویا میں آکھا کون ہے ایڈا بدتمیز آدمی بھائی وہ میں ویکھیا تے میرا وڈا منڈا ظاہر ہے وہ پتر پیو دی تو باقی کر شاگرد کوئی نہیں نہ کر دینا مقتدی انہیں این ٹھک مارا میں ویکھیا میں آکھا تینوں کی ہویا ہوئے کہنے لگا اٹھو کی ہویا نا مطلب کی ہویا لوگاں دے میں کی ہویا کہنے لگا وہ آپریشن کرن لگے ستے پے ہو او میں آکھا تو تیار ہے مرن واسطے کہنے لگا ہاں میں آکھا چلو پھر چلیے میں کہا ویل چیئر کٹو چلیے ایسے اینجے میں انہوں لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا میں اسلام کانڈ نہیں لگن دے اسلام بدر ضرور لے جاندہ تو جس ویلے کچھ بھی نہیں پھر حضور فرمایا یہ جبریل آ گیا گھوڑا پکڑ کے یہ میکائیل آ گیا یہ اسرافیل آ گیا آئے کہ نہیں اسلام کانڈ نہیں لگن دے جنگ یرموک پھر اسلام کانڈ لگن دیتی 3 لاکھ بندہ سی کم از کم تے صحابہ صرف 36,000 سن تے اتنے سارے صحابہ چیخ پے سن سارے چیخن تو مراد سارے نے دعا منگی یا اللہ تے انہاں دے پادری اینج اپنی انجیل لے کے اچھی اچھی آواز نال پڑھ رہے سن تے اگے اپنی فوج تو اگے پڑھ رہے سن تے معاذ بن جبل کہندے جدو میں کہا یا اللہ ویکھ کی ہون لگا سارے صحابہ نے اتنے خطبہ دیتا تے حضرت ابو سفیان آخر تے ویکھیا نا بھئی حالات نہیں ٹھیک ہو رہا ہے فرمایا ھذا رسول اللہ فرمایا پریشان نہ ہو یہ رسول اللہ بھی جلوہ گر ہے فرمایا حضور بھی جلوہ تو پھر اتنے جناب کمال ہو کیوں جی نابینا صحابی بھی چلے گئے بڈھے بھی چلے گئے جنہاں دے ہاتھ کٹے ہوئے سن وہ بھی چلے گئے کیوں سارے چلے گئے اتنے کہندے میرے ڈھڈے درد سی میں اس واسطے حضور دی عزت واسطے نہیں آیا کیوں جی اسی انہاں نوں بلائی اسی کدی تانوں اپنے واسطے تے نہیں نہ بلاندے یار جدوں حضور دی گل آوے تے پھر اپنے پتراں نوں بھیجیا کرو او بچیا میں تینوں پالیا ہی تاں سی ہو یار جا حضور دی واری آئی حضور دی عزت دی واری ماواں بھی اپنے پتراں نوں گھروں باہر کڈ دینا پترا میں تینوں دودھ دی تاں پلایا سی جا اج موقع بنیا رسول اللہ واسطے کیوں جی ایک ہی مطلب ہویا جہاں بچہ باہر نہ نکلی تو پھر اسلام انج ہی ہونا ہے جلے وہ مسیتاں دے سپیکر تے اترنے سن پتر تساں بھی بچائے ایک دو پتر اسلام نو دے دینے اسلام لینے کوئی نہیں سن اسلام ہر بندے دا پتر نہیں لیندا اسلام دا پتر لیندا جدا گروپ خون ملدا ہوے ہر بندے دا نہیں لیندا میں حقیقت کر بالکل جدا گروپ ملدا ہوے اسلام ممتاز ایک کوئی خون لیا پوری امت کھڑی کر گیا کھڑی نہیں کر گیا ایک کو اسلام نے خون لیا اوباما بھی پریشان اپنے بھی پریشان اوے لبیک کدھروں آ گئے ہوئے وہ ایک کدھروں آ گئے ہوئے اوے منڈے نو کی ہو گیا اوے منڈے لبیک ہی لبیک وہ گھراں گلیاں محلے بس تسی صرف نعرہ لا دیو نہ بندے مارنے دی لوڑ ہے نہ احتجاج کرن دی لوڑ ہے نہ اگاں لگڑیاں ملک ساڈے فقیراں بنایا تے اے ساڈے پناہ گاہ وے حضور دے دین واسطے بنیا تسی صرف لبیک دا نعرہ لگاؤ پھر ویکھو ہوندا کیویں توجہ ہن ہر جگہ پیر صاحب بھی جلوہ گر سن اے بھی حضرت بھی جلوہ گر سن پیر صاحب بھی سید عرفان صاحب اس محفل جائے سن اے ہن جتھوں سی آئے سید عرفان صاحب عرف نانگا مست جڑے 13 سال مجذوب رہے اس محفل موجود سن میں انہوں نے سامنے سارے دے پوچھا میں کہا دسو جی انہاں دا ہن بھی سارا روحانی لوگاں نال تعلقات ہیں میں کہا دسو جی رسول اللہ سید بھی ہیں میں پوچھا اج بھی میں پوچھا تواڈے سامنے پوچھا ہاں تو پھر عرفان شاہ نے کی کیا میں کہا جی تسی دسو اس ویلے حضور خود کی چاہتے ہیں میری امت کی کرے انہوں نے کہا حضور خود چاہتے ہیں کہ میری امت لبیک کا نعرہ لگائے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول غازی تنویر احمد قادری جیل وچ بیٹھ کے لبیک دے نعرے لاندا کہندا صرف 2 مسلمان ہیں باقی سارے انگریز ہیں تے کہن لگے اج تک کسی انگریز نو لبیک تے اعتراض نہیں ہے بلکہ کہندے مینوں انگریز ویکھ کے کہندے یارا ساڈا دل کرنا اسی تیری عزت کریے
انگریز قیدی انہوں نے ویکھ کے کہندے وہ کہندے مینوں ویکھ کے کہندے نے ہولی مین ہے منڈے ہولی مین دا کی معنی لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول وہ کہندے میں مینوں وہ کہندے ہولی مین آ پھر وہ کہندے کہ بھائی جدو انگریز قیدی آپس وچ فوش گفتگو کر رہے ہون گندیاں گلاں تے میں پہنچ جاواں تے کہندے چپ کر جاؤ یار ہولی مین آ گیا کیسی مینوں ویکھ کے بھائی وہ کہندے تیرے جا جنا سی کد نہیں ویکھیا میں اقبال کو پوچھا ہے کی بن گیا بھائی اتنا سونا غازی تنویر کیوں ہویا اقبال کہندا عاشقان اوز خوباں خوب تر خوش تر و زیبا تر و محبوب اس طرح واہ واہ تے مینوں پچھلے دن ہستے ہستے فون کینا کہ ہسی جان میں آکھا جی گل کرو تو فون دا ٹائم مک جانا وہ پھر ہس پون میں آکھا بادشاہ گل کرو کی کرنا چاہتے کہنے لگے تو جے کہنا علم الدین دا جدوں سزا ہوئی تے او دا 12 پاؤنڈ وزن ود گیا تے میں آکھا پھر ہس کے کہنے لگے میرا بھی 10 تو 15 کلو وزن ود گیا تے غازی تنویر صاحب کہندے تو میرے کو مرزائی مروایا او کیڑا لینڈ ہے جی سکاڑ لینڈ کہندے تو میرے کو مرزائی مروایا میں آکھا جی میں تو لاہور بیٹھا بادشاہ میں تو انہوں کی کیا کہنے لگے میں تیری تقریراں سندا سی تو کہندا سی غازی علم الدین چھرا باہر رکھ کے گیا باہر رکھ کے گیا باہر میں آکھا انہوں بڑا زنگ لگ گیا انہوں ذرا آزمائیے تو صحیح کہ کیا وہ کہنے لگے تو مرو میں آکھا جی کہنے کمال ہوئی غازی صاحب فرماندے ہیں بھائی میں جدو لندن تو چلیا نا سکاڑ لینڈ کہنے دور سی میں نے یہ پتہ سی بھائی کسی دکان تے وہ مرزائی کہندا ہر ہفتے جبریل میرے کو آندا جبریل میرے تے وہی آندا کہنے لگے میں سوچیا بھائی جا کے کسی دوست کو رواں گا پھر وہ پتہ پوچھاں گا پھر انہوں ماراں گا کہنے لگے جدو دل وچ خیال ہے کلی میں ڈرائیونگ کر رہے سی تو کہندے میں نو آواز آئی بھی اج تو گستاخ ہو نہ ماریا نا تو ساری زندگی خارج زدہ کتے دی طرح زندگی بسر کرے کہنے لگے میں پھر کیا جناب میں نو تو پتہ ہی نہیں ہوتی دکان کتھے کتھے راندا کہنے لگے پھر آواز آئی کہ بادل آ رہا اے تینوں توڑ لے جائے گا کہنے لگے وہ بادل توڑ میں نو دی دکان دے کنارے لے گیا میں سامنے گڈی کھڑی کی تھی تو میں وہ دی دکان ہوتے چڑھ گیا انہوں دا کتنا قد ہے پتہ ہے 6 فٹ 2 انچ قد غازی تنویر صاحب وہ کہنے لگے میں جدو دکان اندر وڑیا تے میں ٹھنگنا جائے میری کچھ بھی نہیں سی آندا دل تو میں کیتا بھئی اتھی مروڑ دیواں میں آکھا نہیں پہلے انہوں سمجھاواں بھئی میں انہوں کیا تو کی کہندا بھئی تیرے کول فرشتہ آندا ہاں ہاں آتا ہے عرف تے انہوں کہا انسان دا پتر بن کی کھوتے ہوں ہنگنا ہنگنا تو کہ بکواس کرنا حضور آخری نبی من گل مک گئی وہ کہنے لگا نہیں میرے پاس آتا ہے میرے پاس آتا ہے میں انہوں کیا انسان بن انسان انہوں نہیں سی پتا بھئی یہ کون آیا آج وہ کہا بھئی اتھے تو بڑا قانون کا بڑا پاسداری ہوتی ہے اتھے تو چڑی بھی نہیں ماری جاتی انہوں نہیں سی پتا محمد عربی دے شیر جدر بھی جان گل ہو رہے وہ کہنے لگے بھئی میں چھرا اتھے بدے ہوئے سی اتھے بازو میں وہ علم الدین آڑا وہ کہنے لگے میں تھوڑا جائیں کھسکایا نا تو پھر ہلیا تو میں کیا سدھا ہو کہنے لگے میں انہوں کیا میں کہا آج تینوں جبریل نے نہیں دسیا کہ محمد عربی دا شعر آ رہا ہے کہنے لگا حضرت ابو مسلم خولانی مدینہ منورہ پہنچ گئے جا کے حاضری دین تو بعد ایک ستون دے سامنے فقام الى ساریت من سوار المسجد یسلی ایک مسجد نبی شریف دے ستون دے سامنے نماز پڑھنی شروع ہو گئے فبصر بہی عمر اتنی دیر حضرت عمر آ گئے نگاہ عمر نے ویکھیا بھی تازہ کوئی ڈیوٹی دے کے آیا بندہ چہرہ دس دانا جی بندہ تازہ ڈیوٹی دیتی حضرت عمر نے ویکھیا حضرت عمر بہ گئے جدو سلام پھیریا تے فقال عمر من این الرجل فرمایا جنیا کتھوں آیا قال من الیمن انہوں نے کہا جی یمن چو آیا تے حضرت عمر پوچھ دے کی گن قال ما فعل اللہ بصاحب الذی حرق بالنار فلم تضرہ
فرمایا اے ساڈے اس یار نو جاننا جنوں اگ وچ سٹیا گیا تے اگ نے انہوں کچھ نہیں کیا. اور میلاد کیا ہوتا ہے؟ حضور دی شان اور پوچھن لگے نا تے حضرت وہ فرمان لگے ابو مسلم خولانی تو انہاں دی کنیت ہے نقال ذالک عبداللہ ابن ایوب نا انہاں دا عبداللہ بن ایوب ہے. انہاں کہا ذاک عبداللہ ابن ایوب. تسی ممتاز قادری دی اگر نعت والی ویکھی نا تصویر تو ممتاز قادری جدوں پڑھنا نا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر اس دا چہرے تو ایک لائٹ نکلدی تے جدوں انہوں نے کہا نا ذاک عبداللہ ابن ایوب تے انہاں دے چہرے تو لائٹ تو نکلی ہونی تازہ تازہ ڈپٹی جے دے کے آئے تے حضرت عمر پہچان گئے تے آپ نے فرمایا ہوئے نشہدتک باللہ انت ہوا. حضرت عمر فرمان لگے ہو میں تینوں اللہ دی قسم دے کے پوچھنا دس تو ہی تے نے جڑا ڈپٹی دے کے آیا. قال نعم. آئے ممتاز قادری دیاں گلاں اج اسی نہیں کردے. حضرت ہیں تابی حضرت عمر کتنی شانہ دے مالکن لیکن فرمایا گل اے نہیں گل تے نسبت رسول دی. حضرت عمر اٹھے فقبل ما بین عینیہ. حضرت عمر نے اٹھ کے پیشانی چومی. دسیا قیامت تک عمر نے بھاویں مرتبے وچ بندہ جو جے بھی ہوے نبی تے قربان ہو کے آوے اودی متھا چومنا عمر دی سنت ہے. لو جی حضرت صدیق اکبر کو لے گئے. صدیق اکبر چونکہ خلیفہ سنو جی اے میلاد ہوتا ہے. شاہ جی نو اسی بٹھایا نال علماء بیٹھے حضور دی شان بیان کر رہے تے حتی ثم جا بھی حتی اجلسہ بینہ و بین ابی بکر الصدیق. درمیان وچ بابا جی نے بٹھایا ابو مسلم خولانی نے. دائیں طرف صدیق اکبر بیٹھے بائیں طرف عمر بیٹھے. دس ہوئے وجہ کیے وے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے. رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب درد تے حال ہو روندے ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے غر کال مکال ہو روندے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کدال ہو روندے. زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگ تا کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالماں رڑکنا کی. لاؤ جی حضور دے نال پیار ہے اس طرف ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیوندے نے جڑے نستے آفتہ آئیاں تھی جھوٹا عشق دا دم مریوندے نے سر کپ کے تلی تے رکھ لیندے جڑے عشق دا راہ نہ پیوندے وہ تے پہلے سر ہاتھ تے رکھ لیندے کہندے اے لینا یہ تے پہلے کٹیا او دس جنہ محبت حضور نال کیتی انج کیتی. لاؤ جی حضرت عمر دعا کی منگ رہے. حضرت جی شیخین دی کوئی شانہ دا اندازہ ہے. حضرت عمر درمیان وچ بٹھا کے تے دعا کی مانگ رہے الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امت محمد من فعل به کما فعل بابراہیم خلیل الرحمن. حضرت جی عقل تو باہر ہے. شاہ جی سانو بھی نال لے کے اتنے گئے تے ایک گل اس واسطے گئے اساں غازی علم الدین تے نہ ویکھیا غازی ممتاز تے ویکھیا نا. حضرت عمر نے دعا کی منگی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو عمر نے اس وقت تک موت نہیں دیتی جب تک تو حضور کی امت کے اندر تو نے مجھے ایسا بندہ نہیں دکھایا جس کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہوا. کما فعل بابراہیم خلیل الرحمن. لو جی میری گفتگو ختم تے ذرا اگلی گل سنو. صدیق اکبر دے بارے کوئی گل کر سکنا؟ حضرت عمر دے زمانے کسی نے گل کی تھی عمر صدیق نالو بہترن تے حضرت عمر نے لوگوں جمع کر کے فرمایا لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر. حضرت جی گل تے اور ہے لوگ سان پتہ نہیں کیڑے راہ لانا چاہتے ہیں. حضرت عمر کیا ہوئے عمر ایک طرف نہیں عمر کا خاندان بھی سارا ایک طرف ہو جائے سب نیکیاں تو لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر. فرمایا ابو بکر کی غار والی لے پھر بھی ہوں اتنے آ کے عقل مک جاندی میری تقریر بھی مک جاندی. اتنے بندہ کے گل کرے کی فتح قدمہ اگے ودے علی ابی بکر صدیق اکبر کو اگے ودے ابو مسلم خولانی فقال استغفر لی. انہاں کہا صدیق اکبر نے عرض کی تھی حضور تسی میرے واسطے دعا مانگو. مسلمانہ اس تو بعد کوئی جملہ بندہ کہہ نہیں سکتا.